السلام علیکم جی، بیٹھک میں خوش آمدید۔ آج ہم کر رہے ہیں قواعد، اور قواعد ہم کس چیز کے کر رہے ہیں جناب؟ ہم قواعد کر رہے ہیں ہمارا جو یونٹ ختم ہوا ہے چچا چکن کی اینک جس دن کھو گئی تھی، اس کے ہم کر رہے ہیں۔ اس میں آگے دیے گئے ہیں رموز اوقاف یعنی کہ پنکچویشن۔ پنکچویشن کیا ہوتی ہے؟ پنکچویشن کہتے ہیں رموز اوقاف یعنی کہ رمز کہتے ہیں بیسکلی ایک اس کو مسٹری کو، ٹھیک ہے؟ لیکن واٹ از دا مسٹری آف پنکچویشن؟ اوقاف یعنی کہ وقفہ، اوقاف جمع ہے وقف کی، وقف کا مطلب ہے پاز کرنا، ہم نے کہاں رکنا ہے، کہاں ایکسپریشن دینا ہے، کسی جذبے کا اظہار کیسے کرنا ہے، اپنی بات کو الگ الگ کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں رموز اوقاف میں۔ اوقاف ان نشانات یا علامات کو کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک ہی جملے میں اس کے مختلف حصوں کو الگ کر دیتی ہیں۔ اردو میں جو علامات رائج ہو چکی ہیں ان کو ہم جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جناب ختمہ۔ ختمہ از فل سٹاپ۔ بیسکلی آپ کی جہاں بات مکمل ہوئی آپ نے وہاں فل سٹاپ لگا دیا، لیکن اردو کا فل سٹاپ انگلش کے فل سٹاپ سے مختلف ہوتا ہے، یہ دیکھیے تھوڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ اردو زبان میں ہر جملے کے خاتمے پہ جو علامت لگائی جاتی ہے اسے ختمہ کہتے ہیں۔ اب آ جائیں جی سکتہ۔ سکتہ از آر کاما ان انگلش۔ کاما کب لگایا جاتا ہے؟ وہی ریزنز ہیں جو اردو انگریزی میں ہیں، جیسے کہ آپ نے یہاں ہمیں 4-5 ریزنز دی گئی ہیں کہ ایک ہی کلمے کو 3 سے زائد الفاظ کے درمیان استعمال کیا گیا ہو، یعنی ایک بات کو، اور اس کے علاوہ ایک ہی درجے کے جوڑے بہرحال بار بار استعمال، یعنی کہ مختلف ڈیٹیلز آ رہی ہوں کسی چیز کی، جیسے کہ نزلہ ہو یا زکام، کھانسی ہو یا بخار، یہ دوا ہر حال میں مناسب ہے۔ دو مختلف باتیں کر کے، دو مختلف ٹائپس دے کے یا ملتی جلتی بات کر کے، جیسے نزلہ زکام اکٹھا ہے، کھانسی بخار کو جوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور پیئرز بنا کے انہوں نے بات کو کھینچنے سے بہتر ہے کہ اس کو کاما کے تھرو بریک کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایسے اجزاء جملے کے ہوں جو تشریحی ہوں، جیسے کہ جھیل کی بات کی ہے، یہ جھیل 30,000 میٹر لمبی، 1,500 میٹر چوڑی اور 50 میٹر گہری ہے۔ جس جملے میں انہوں نے لمبائی، چوڑائی، گہرائی اکٹھی بیان کر دی تو اس کے لیے ظاہری بات ہے انہوں نے اس کو کاما سے الگ کیا، سکتہ سے الگ کیا، کہ 3 ڈفرنٹ زاویوں اور پہلوؤں کی بات ہو رہی ہیں جو کہ ایک ہی جھیل کے حوالے سے ہیں۔ ایسے اسما یا ضمائر یعنی ایسے اسم جو ایک دوسرے کا متبادل ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مائی فرینڈ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا مائی فرینڈ کاما ہنا از مائی ہیز بین ود می سنس چائلڈہڈ، تو اسی طرح کاما وہاں کب آیا؟ جب ہم ایک ہی چیز کو متبادل اس کا دے رہے تھے، اس کی ریپلیسمنٹ یا اس کے لیے ہی دوسرا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے جملوں کے درمیان جو ایک ہی جملے کا حصہ ہوں، ایک ہی شخص کی یا ایک ہی دن کی بہت ساری ڈیٹیل، پہلے میں نے ناشتہ کیا، پھر میں نے کھانا کھایا، اور پھر میں اپنے کام پہ گیا، کچھ بھی آپ بتا سکتے ہیں، تو ایک ہی جملے کی بہت ساری ڈیٹیلز کو آپ بریک کر سکتے ہیں۔ جملے کا الجھاؤ دور کرنے کے لیے یہاں 4 مختلف نام دیے گئے ہیں، ان 4 مختلف ناموں کو آپ نے کاماس کے ذریعے الگ الگ کیا ہے ٹو سیپریٹ دیئر فل نیمز۔ آگے آ جائیں، ہمارے پاس سوالیہ یا استفہامیہ ہے جو کہ کوشچن مارک ہوتا ہے۔ کوشچن مارک کا مطلب ہے کہ آپ کب، کہاں، کیسے، کیوں پوچھ رہے ہیں، اس کے آگے آپ کوشچن مارک لگاتے ہیں، وہ کوشچن مارک بن جاتا ہے، یعنی کہ اٹس اے کوشچن، آپ پوچھ رہے ہیں۔ ندائیہ، فجائیہ یا استجابیہ، اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایکسپریشن آف ایموشن، ڈیپر ایموشن، جیسے کوئی بھی گہرا جذبہ آپ نے محسوس کیا ہے، حیرت کا، پریشانی کا، خوشی کا، تعریف کا، حیرت، اور سب سے بڑھ کر حیرت سب سے زیادہ اس میں استعمال ہوتا ہے، یا اپریسیشن کا، بہت خوب، تم نے بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ بہت خوب کے ساتھ آ گیا ہے، بہت خوب مطلب اپریسیشن، واو جیسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خطابیہ، آپ نے کسی کو ایڈریس کرنا ہے، اس کے آخر میں بھی یہ نشان ڈالا جاتا ہے۔ لوگوں یعنی کہ سنو میری بات، یو آر ایڈریسنگ سم ون، یو وانٹ دیئر اٹینشن، آپ نے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ صدر محترم، ادھر دیکھیے، میری بات سنیے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک اہم اعلان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تعجب کی صورت میں اسے استجابیہ کہتے ہیں، جہاں آپ کو حیرانی ہو۔ واوین بیسکلی کوٹ مارکس کو کہتے ہیں۔ کوٹ مارکس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی چیز کو امپورٹنس دینی ہے اور بیچ اس میں لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ تفصیلیہ ہے، تفصیلیہ مطلب آگے اس کی بات کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ کوسین کا مطلب بریکٹس، تفصیلیہ اور کوسین ہم بہت تسلی سے ڈسکس کریں گے۔ تفصیلیہ بیسکلی کسی کے بارے میں کسی چیز کی تفصیل دینا مقصود ہوتی ہے تو اسے تفصیلیہ کہتے ہیں۔ اس تمام کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا سا پیراگراف دیا جائے گا، کلاس میں پریکٹس بھی کرائی جائے گی، اور آپ اس کو مل جل کے ہم اٹیمپٹ کریں گے ان تمام پنکچویشن مارکس کی ڈیٹیل کے ساتھ۔ تھینک یو۔